بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں ترک صلاۃ عصر فکانما وتر مالہ واہلہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی سمجھے کہ ساری کی ساری اولاد جو ہے مر گئی ہے، سارے کا سارا مال جو ہے گھر بار جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ایک نماز عصر۔ چونکہ اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس لیے اس کی قسم یاد فرمائی کہ یہ نماز چونکہ سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے دن کے آخری وقت میں آتی ہے، اس وقت مصروفیت کا دور ہوتا ہے، بازار بند ہو رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا یہ دور جا رہا ہے، آخری وقت آ گیا ہے، لوگوں پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے کاروبار کو پہچانو کہ اس وقت نماز، اس وقت اللہ کو یاد کرنا، اس وقت جو ہے دنیا جیسے انسان کی زندگی جو ہے وہ بچپن سے لے کے جوانی سے پھر ڈھلتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آخر عمر میں پہنچتا ہے، یہ وقت عصر اس کا آ جاتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنی ساری زندگی کا وہ جو ہے حساب لگائے، جیسے فرمایا گیا الکیس ما دان نفسہ وعمل لما بعد الموت کما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی دن رات کا حساب لگاتا ہے، اپنی نیکیوں برائیوں کا حساب لگاتا ہے، جیسے اچھا تاجر ہے اپنے نفع نقصان کا دیکھتا ہے، ایسے ہی اچھا مومن جو ہے وہ ہر دن اپنی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لگاتا ہے۔ ہر نیکی کے پیچھے اگر کوئی برائی ہو جائے تو ہر برائی کے پیچھے ایک نیکی لگا دیتا ہے۔ جیسے انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے اور وہ اس وقت اس کو سنبھالنا چاہیے، جیسے آدمی بلا مثال و تمثیل ایک آدمی فصل بوتا ہے، درخت لگاتا ہے اور اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، پہلے اس کے ارد گرد باڑ لگاتا ہے، اس کو بچے تکلیف نہ دیں، اس کو جانور نہ کھا جائیں، پھر جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب جب پھل لگنے کا موقع آئے اور وہ سو جائے اور پھل جو ہے وہ جانور چرند پرند یا بچے ضائع کر دیں تو کیسا عقل مند ہوگا؟ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی پوری زندگی کا حساب لگاؤ، اپنی نیکیوں کو سنبھالو، اور یہ جو وقت آخری وقت ہے اس کو یعنی انسان کی زندگی جیسے جا رہی ہے، علماء نے مفسرین نے لکھا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی آواز لگا، برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا، اس شخص پہ رحم کرو جس کا راس المال ختم ہو رہا ہے، یعنی زندگی اور برف کی ایک جیسی مثال ہے۔ اب اگر کوئی تاجر یعنی کوئی مال بیچتا ہے، نہیں بکا تو رات کو اٹھایا اور چلا گیا، یا تالا لگایا چلا گیا، پھر صبح اٹھا پھر وہی کا وہی مال ہے، لیکن برف تو ایسے نہیں ہے، برف اگر نہیں بکے گی تو پانی ہو کے بہہ جائے گی۔ یہی انسان کا حال ہے، ہر روز ہر سانس پہ ایک سانس کم ہو رہا ہے۔ اب اگر نیکیاں نہیں کرو گے تو سالگرہ تو آ ہی رہی ہے، ہر سال کے بعد ایک گرہ لگ رہی ہے، ہر سال میں ایک سال کم ہو رہا ہے، ہر دن میں ایک دن کم ہو رہا ہے، تو یہ انسان کا راس المال ہے، اس کی زندگی، اس کی عمر یہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو فرمایا اس نماز عصر کی قسم کہ یہ بہت اہم ترین نماز ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں عصر کے وقت جو ہے زیادہ تر چونکہ کام ختم کرنے کا وقت ہوتا ہے، لوگ اس میں بڑے مگن ہوتے ہیں اور نماز ان سے رہ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ یہ نماز اتنی اہم ہے، امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ ایک عورت مدینہ کے بازاروں میں انا امرتن کانت تصیح فی سکک المدینہ، وہ مدینہ کے بازاروں میں رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی، دلونی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اتنے میں کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، ماذا حدث، کیا ہوا عورت تجھے، کیوں اتنی پریشان ہے، کیوں اتنی واویلا کر رہی ہے، کیوں اتنی رو رہی ہے، کیوں اتنی غمگین ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میرا خاوند گھر میں نہیں تھا، فجر نہیں تو میں نے زنا کر لیا۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے، زنا گناہ، پھر اپنے خاوند کی جو ہے امانت میں خیانت، فولدت ولد الحرام، پھر میں نے حرام کا بچہ جان دیا، فالقیتہ فی دن الخل، میں نے اس کو جو ہے سرکے کے ڈرم میں پھینک دیا، سرکہ بیچتی تھی، سرکہ کا ڈرم گھر میں تھے تو لوگوں سے ڈرتے ہوئے اس بچے کو سرکے میں پھینک دیا، فماتا، وہ مر گیا اس میں، فبیت الخل، یا رسول اللہ میں نے وہ سرکہ بھی بیچ دیا، یعنی اس میں بچہ مرا ہوا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، وہ ناپاک سرکہ بیچا، بچے کو قتل کیا، زنا کیا۔
تو پھر عرض کرتی ہے حلی توبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کتنے گناہ کر دیے، کتنا کچھ کیا۔ فرمایا جہاں تک تیرے زنا کا تعلق ہے تجھے رجم کیا جائے گا، تجھے پتھر مارے جائیں گے، اور جہاں تک تیرے عمل قتل، جہاں تک تیرے قتل کا تعلق ہے تو یعنی قتل کے بدلے تو قتل ہوتا ہے، قصاص ہے۔ وَأَمَّا بَيْعُ الْخَلْ، جہاں تک تیرے سرقہ بیچنے کا تعلق ہے، فَإِرْتَكَبَتِ الْكَبِيرَ، تو نے بہت بڑا گناہ کیا، یعنی زنا کی سزا رجم، پھر قتل کے بدلے قتل، پھر حرام مال بیچنا، ناپاک مال میں گناہ کبیرہ، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے عورت، میں تو سمجھ رہا تھا جو اتنی پریشان ہے، جو اتنی رو رہی ہے، شاید اس کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی دیکھیے کہ نماز عصر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی اہمیت ہے کہ جس کی نماز عصر قضا ہو جائے، یعنی وہ اتنا روئے، وہ اتنا پریشان ہو، وہ اتنا چیخے چلائے جس کی نماز عصر قضا ہو گئی ہو۔ آج ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو ہر نماز، جب آپ نے جانتے آپ نے کبھی کسی دشمن پتھر مارتے، دشمن پاؤں کے نیچے کانٹے بچھاتے، دشمن پاؤں کے نیچے انگارے بچھاتے، دشمن جو ہیں وہ کیا کیا ظلم و ستم نہیں کرتے، لیکن آپ نے کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں کی، ہمیشہ ہدایت کی دعا کی کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جان سکے، مجھے نہیں پہچان سکے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن جنگ خندق میں جب آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی، اللہ اکبر، تو آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان کے پیٹ اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے میری نماز قضا کرا دی۔ اللہ اکبر! نماز یعنی کتنی اہم ہے۔ اپنے دشمنوں کو، چچے کے دشمن کو اور صحابہ کے دشمنوں کو کیسے معاف کر دیا، اہل بیت کے دشمنوں کو کیسے معاف کر دیا، اور کیسے اپنے دشمنوں سے درگزر فرماتے تھے، کیسے جو کافروں سے درگزر فرماتے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، یہاں سے ایک یہ بھی مسئلہ حل ہوا کہ وہاں اپنا حق تھا نا، جو ظلم آپ پہ ظلم ظالم کرتے تھے، اپنا حق تھا، معاف کر دیتے تھے، لیکن یہ حق جو تھا یہ اللہ کا حق تھا۔ نماز جو ہے یہ اللہ کا حق ہے، تو اس لیے اپنا حق تو ہر کوئی معاف کرتا ہے، کر دینا چاہیے، لیکن کسی کا حق معاف کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے حق، ہم اللہ کے حق معاف کرتے ہیں، رسول اللہ کے حق، اپنا حق معاف نہیں کرتے، اپنے گستاخ کو کبھی نہیں چھوڑتے، لیکن نبی کریم کے گستاخ کو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، چھوڑ دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کے گستاخ کو معاف کر دینا چاہیے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما، بھائی اپنا حق تھا ان کا، معاف فرما دیتے۔ ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم نبی کے حق کو معاف کر دیں، ہم اللہ کے حق کو معاف کر دیں، ہم قرآن کے حق کو معاف کر دیں، ہم دین کے حقوق کو معاف کر دیں، اپنے تو نہیں ہم معاف کرتے۔ بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بھائی بہن سے لڑتا ہے، چچا بھتیجے سے، بھانجا ماموں سے لڑتا ہے، اولاد والدین اولاد سے، یعنی یہ جب اپنے حق کی بات، پھر کہتے ہیں جی حق پہ لڑنا، یہ تو مر جائے تو آدمی تب بھی شہید ہوتا ہے، حق کے لیے تو جان بھی دی جا سکتی ہے، اپنے حق کے لیے جان بھی دی جا سکتی ہے، لیکن دین کے حقوق کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، دیکھیے لوگ کیا سے کیا کرتے ہیں، لیکن ہم چپ کر رہتے ہیں، نہیں جی نہیں معاف کر دینا چاہیے۔ اپنا حق ہو تو سگے بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اپنا حق ہو تو بہنوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، اپنا حق ہو تو دوستیاں یاریاں سب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے رسول کے حق کی بات ہو، جہاں صحابہ کرام کے حق کی بات ہو، جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے حق کی بات ہو، تو وہاں ہم جو ہے کان لپیٹ کے چل دیتے ہیں، وہاں ہمیں پھر بہت جو ہے یعنی درس یاد آتے ہیں، بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں، نہیں رحیم ہونا چاہیے، کریم ہونا چاہیے، معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہ حدیث ہی بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے بدلہ نہیں دیا، ہمیشہ معاف کر دیا، لیکن جب رب کا حق یعنی نماز نے یعنی آپ کی نماز قضا کرا دی، تو فوراً آپ نے ان کے خلاف دعا کی، یا اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے، ان کی قبریں آگ سے بھر دے کہ انہوں نے میری نماز عصر قضا کرا دی۔ کتنا اس نماز کا یعنی اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک کتنی نماز کی اہمیت ہے، حتیٰ کہ حدیثی میں آیا آپ کی آخری بظاہر اس دنیا سے جانے والے تھے، آخری سانسیں سے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین حبیب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ کا سر اقدس میرے سینے پہ تھا،
اور آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا اور آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اور آپ کا ہاتھ گر گیا، لوگو نماز، لوگو نماز، لوگو نماز، اور اپنے زیر دستوں پہ، اپنے غلاموں پہ، اپنے چھوٹوں پہ، اپنے غریبوں پہ، اپنے جو تم پہ یعنی اعتماد کرتے ہیں ان پہ رحم کرو۔ اللہ اکبر، یعنی آخری لمحوں میں بھی نماز نماز، آج ہم نماز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آج کتنے گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان، پتہ ہی نہیں اذان ہوئی ہے کہ نہیں، نماز ہوئی ہے کہ نہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اذان سن کے ہم سمجھتے ہیں یہ کسی اور مخلوق کے لیے ہے، یہ کسی اور خاندان کے لیے یا قبیلے کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یعنی ہم ایسے اس کو اگنور کرتے ہیں نماز کے وقت کو، اذانوں کو اور نمازوں کو، جیسے ہم پہ یہ فرض ہوئی نہیں ہے۔ ایسی ہم ایک روپیہ گم ہو جائے تو اس پہ کتنے گھنٹے ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں، نماز چلی جائے تو ہمیں کبھی اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ہماری نماز چلی گئی ہے، بلکہ نماز کے بارے میں کہے آدمی تو آگے سے لڑنا مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اور نقصان ہو جائے کہ کہیں بھائی کھیل تھا، میں سویا رہا، کسی نے جگایا نہیں ہے، تو اس پہ گلا ہوتا ہے، تو نے مجھے جگایا نہیں، فلاں مہمان آیا چلا گیا، تو نے مجھے جگایا نہیں، فلاں پروگرام لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، تو نے مجھے جگایا نہیں ہے، میچ لگا تھا تو نے مجھے یاد نہیں کرایا۔ اس لیے لڑتے ہیں کہ کسی نے یاد نہیں کرایا، اس لیے لڑتے ہیں کسی نے نہیں جگایا، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اس لیے لڑتے ہیں کہ تو نے جگایا کیوں ہے، تو نے بتایا کیوں ہے۔ تو رب کریم نے نماز اور بالخصوص نماز عصر کی اتنی تلقین فرمائی، اور لیکن یہ بھی ساتھ یاد رکھیے کہ نماز اللہ کی عطا کردہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے رب کریم نے معراج کی رات یہ ہمیں تحفہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے دوستوں سے گلہ ہے۔ کیا گلہ ہے؟ کہ اگر میرا بیٹا فوت ہو جائے تو کئی دن اس کی تعزیت کے لیے آتے ہیں، اگر میری جماعت چھوٹ جائے تو کوئی تعزیت ہی نہیں کرتا، نماز نہیں جماعت چھوٹ جائے تو کوئی تعزیت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا نماز اولاد سے اچھی، نماز بیٹوں سے اچھی، نماز بیٹیوں سے اچھی، نماز رشتہ داروں سے اچھی، نماز جو ہے یہ کائنات کی ہر چیز سے پیاری ہے، عزیز ہے۔ تو اس لیے قسم یاد فرما کے والعصر، مجھے عصر کی قسم، مجھے نماز عصر کی قسم۔ پھر یہاں یہ بھی، یہ جو اتنی ساری کائنات سے اچھی نماز، اولاد سے اچھی، مال سے اچھی، درم و دینار سے اچھی، عزت و جاہ و جلال سے اچھی، لیکن پھر بھی صحابہ نے ہمیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لیے نماز بھی قضا ہو جائے تو فرمایا چونکہ نماز انہی کے صدقے ملی ہے، قرآن انہی کے صدقے ملا ہے، دین انہی کے صدقے ملا ہے، تو یہاں یعنی مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر قربان کر دی صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند پر۔ آرام فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی دلیل چاہیے، دلیل نہیں ہے، بھئی یہ محبت کی باتیں ہیں، یہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں دلیل دیکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے ہیں تو نماز جا رہی ہے تو دلیل چاہیے نبی کو نہ جگانے کی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو؟ نہیں، یہاں انہوں نے دلیل نہیں ڈھونڈی، تھی بھی نہیں، قرآن میں نہیں ہے کہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوں تمہاری نماز چلی جائے، جاتی ہے تو جانے دو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی حکم نہیں فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں تو خبردار مجھے جگانا نہیں ہے، نماز جاتی ہے تمہاری تو چلی جائے، نہیں، نبی کریم نے بھی نہیں کہا، کوئی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز قربان کر کے بتا دیا کہ دلائل یہاں نہیں چلتے، یہ محبت کی بات ہے۔ نماز جو ہے وہ قضا کر دی اور تو انہی کو جان کے انہیں پھیر دی نماز، ورنہ وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، تو پھر اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کہ جنہوں نے نماز جو تھی ضائع کو بھی واپس لے آئے اور ان کو نماز ادا کرا دی، یہ تو ان کا کرم ہے نا، ورنہ وہ تو اپنی نماز، ان کی نماز تو چلی گئی تھی۔ تو اس لیے نماز سب سے افضل، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت، ایمان جو ہے یہ نماز سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ چونکہ نماز اسی کی ہے جو مومن ہے، اور مومن وہ ہے جو ان کی عزت میں مرتا ہے، جو مومن وہ ہے جو ان کی عزت میں مرے دل سے، یعنی جو جان، یہ بھی نہیں کہ مردہ دل سے نہیں، بلکہ خوش دلی سے اپنی ہر چیز، اپنی جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ ان کے قدموں پہ جو نثار کر دے وہی ایمان ہے۔ تو یا زمانے میں ساری کائنات آ گئی،
زمانے کی قسم یا زمانہ مصطفیٰ، سبحان اللہ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رعانی، خوش بخت ہے جس نے مجھے دیکھا. وطوبیٰ من رعانی، من رعانی فرمایا اس کی وہ خوش بخت ہے، لمن اس کے لیے یعنی اس کو خوشخبری ہے، اس پہ کرم نوازی ہے جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا. پھر فرمایا طوبیٰ، اس کے لیے خوش بختی ہے، من آمن بی، جو ایمان لایا مجھ پہ، ولم رعانی، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور بنا دیکھے ایمان لیا. تو سب سے افضل زمانے کی بھی قسم رب کریم نے یاد فرمائی. پھر نماز عصر کی قسم یاد فرما کے تو کہا کیا، یہ ساری چیزیں یاد فرما کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. یا تو یہاں سے خاص کوئی انسان مراد ہے، الف لام جو داخل کر کے ایک خاص انسان، جیسا بعض روایتوں میں ہے، ایک مرفوع روایت میں اس سے مراد جو ہے وہ ابو جہل ہے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ اس سے مراد ابو لہب ہے، یا یہ الف لام کہتے ہیں جنس کا ہے کہ مطلقاً انسان، ہر انسان، اس سے ہر انسان مراد ہے. اور بالخصوص جو کفار ہیں ان الانسان، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. انسان کی زندگی بالکل چونکہ کم ہو رہی ہے، جس دن سے پیدا لگتا ہے اس کے بعد ہر روز کم ہوتی جا رہی ہے، تو خسارہ ہی خسارہ ہے. لیکن اب یہ ساری زندگی سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کافر خسارے میں ہیں. ان الانسان فی خسر، خسر چونکہ یہ بھی یعنی بغیر الف لام کے ہے تو یہ خسارہ ہی خسارہ ہے. انسان کی زندگی گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا ہر لمحہ، اگر جیسے ایک آدمی کو انسان بتاتا ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی تاجر ہے، تو اس کو بتاتا ہے بھی تو نے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ تجھے کبھی نفع نہیں دیں گی، یہ تیرے یعنی یہ جو چیزیں جو ہیں یہ اچھے انسانوں کی خریدنے والی نہیں، یہ ان کی صحت کے خلاف ہے، یہ تو فلاں چیز رکھ تو تجھے فائدہ دے گی. اب انسان جو ہے، مومن جو ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کا خریدار خود رب کائنات ہے، اور کافر جو عمل کرتا ہے، برے کام کرتا ہے تو اس کا خریدار جو ہے وہ شیطان ہے. برے اعمال کا خریدار شیطان، اچھے اعمال کا خریدار اللہ. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں سے ان کی جان کے بدلے جو ہے، جنت کے بدلے ان کی جان خرید لی ہے. تو اب جب رب خریدار ہوگا تو انسان کو نفع ہوگا، اور اگر شیطان خریدار ہوگا تو اس کو نقصان ہوگا. تو فرمایا انسان کی زندگی لمحہ بے لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ بالکل برف کی طرح، یہ ایک شمع کی طرح ہے، بظاہر جلتی ہوئی نظر آ رہی، لیکن موم اس کی کم ہوتی آخر ایک وقت ختم ہو جاتی ہے، دھاگا اس کا جل جاتا ہے، موم ختم ہو کے بہہ جاتی ہے. تو فرمایا یہ جیسے شمع جوں جلتی ہے تو کم ہوتی جا رہی ہے، یا برف جوں پڑی رہتی ہے پانی بنتی جا رہی ہے، تو ایسے ہی انسان کی زندگی جو ہے یہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے اگر یہ نیک اعمال نہیں کرتا تو یہ خسارے میں جا رہا ہے، اس کا ہر لمحہ خسارے میں جا رہا ہے.